السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہم 5واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ میں چوتھے رکوع کی ایک آیت ہے اس سے ترجمہ کروں گی تاکہ پھر ہمیں 5ویں رکوع کو ملانے میں آسانی ہو جائے۔ آیت نمبر میں اس وقت پڑھ رہی ہوں 37۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنی طرف سے بنا سکے، لیکن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی اور تفصیل بیان کرتا ہے ضروری احکام کی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا چیز بتا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا اللہ کے سوا کسی اور نے تو بنایا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے کچھ صفحے چراتے ہیں اور وہاں سے اس کے اندر مکسنگ کر کے پھر وہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ یوں کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی بتایا کرتے تھے کہ تمہاری کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں اس طرح سے بات ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی یہ ان کو کیسے پتہ؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ری مکس کرتے ہیں، اس کو ری مکس کہتے ہیں۔ جیسے گانے کے اندر میوزک آپ الگ قسم کا ڈال دیں تو وہ ری مکس ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو کاپی رائٹ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ہمیں بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ کو پتا تھا پہلے کتاب کیا چیز ہے اور نہ آپ کو پتا تھا ایمان کیا چیز ہے۔ پھر ہم ابھی آگے آیت پڑھیں گے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، کہ اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا تھا۔ امی کا مطلب ہے ان لیٹرڈ، ان لیٹرڈ کا مطلب ہے بالکل کورا، جس کو کچھ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو جب جس کو کچھ بھی نہیں پتا اور اس کے منہ سے یہ لفظ نکل رہا ہے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ تو الف کہہ رہا ہے وہ، لام کہہ رہا ہے وہ، میم کہہ رہا ہے وہ، تو لوگ حیران ہوئے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الف لام میم کیا چیز ہوتی ہے، یہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا اور میرے نبی کے درمیان کا سیکرٹ کوڈ ورڈ ہے، یہ آیات متشابہات میں سے، اس کے اندر تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہی الفاظ جو لوگ بولتے ہیں ملا جلا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ میں سے حروف مقطعات کو رکھا جس کا معنی اور مفہوم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں پہلی کتابوں کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ جیسے لوگوں نے اصحاب کہف کا واقعہ ان کی کتاب میں بھی تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو غلط ملت کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ان کو اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا اور یہ سارے واقعات جو تھے ان کو صحیح طور پر بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر تفصیل کر رہا ہے ضروری احکامات کی، اور سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ پھر کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا؟ اتنی بات یہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو نا ان کو بلا لو اپنے پاس کہ وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائیں۔ کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ تو دیکھیے اللہ کے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میرا حاجت روا کوئی نہیں، میرا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے کاموں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جنات کو پوجتے ہو، تم ان کو بڑا ایک مقام مرتبہ دیتے ہو، تم فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو، ان کو بھی بلا لو، ٹھیک ہے، فرشتے جو میری بیٹیاں ان کو بھی بلا لو، جنات جن سے تم اپنے بڑے کام لیتے ہو ان کو بھی بلا لو، اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، تم یہ کام کر کے دکھاؤ تو اللہ نہیں کر سکو گے۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو نیا رکوع شروع کر رہا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہارے عمل کا تمہیں ملے گا، اور تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ جو آیت ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، کیوں، کس صورت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الکافرون نازل کی، ٹھیک ہے، اور سورۃ الکافرون جو ہے اس کا ترجمہ ہم لوگوں کا بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکافرون کہاں نازل ہوئی ہے بھائی؟ سورۃ الکافرون مکے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ یونس، یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورۃ الکافرون کیسے شروع ہو رہی ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پہلے تو جب اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے تو اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو سے اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتا ہے تو مدنی قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب یعنی مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ یہاں پر مکی صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، بیزارگی کا اظہار کر دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بس بالکل جو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے اور پھر آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوچھتے ہو نا ان کو میں نہیں پوچھتا، ڈائریکٹ اعلان کرو، تم جو کر رہے ہو نا میں نہیں کروں گا، جس کو میں پوچھتا ہوں تم اس کو نہیں پوچھتے، یعنی تم اللہ کو نہیں مانتے، میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور میں ان کو پوجنے والا نہیں ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیونکہ لوگوں نے کہا تھا نا، پیچھے میں نے آپ کو بتائی تھی آیت کہ انہوں نے کہا تھا غیر ھذا او بدل، اس قرآن میں کچھ تبدیلی کر لیجئے، آپ ایک دن جو ہے نا وہ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک دن ہم جو ہے وہ آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ ایک آپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا جس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی تھی، سورۃ الکافرون، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پوجنے والا نہیں ہوں جن کو تم پوجا کرتے ہو، اور تم اور کی پوجا کرنے والے نہیں ہو جس کی میں پوجا کرتا ہوں، یعنی تم اللہ کو نہیں پوجو گے، میں تمہارے اللہ کو نہیں پوجوں گا، تم اپنے راستے پر قائم ہو، میں اپنے راستے پر قائم ہوں، یعنی یہ بات یہاں پر بتا دی گئی، دو ٹوک بات کر کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہی چیز مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام غلط کر رہا ہے اور وہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، اپنا وہ ہے، سگا سمبندی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، جو کوئی بھی ہے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے کہ ان کا باپ بت بناتا تھا اور بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹا ان کو بتوں کو لے جا کے رسی سے گلے میں باندھ کے ان کو گلی گلی جا کے بیچ رہا ہے، لے لو اپنا خدا لے لو، 10 روپے میں خدا لے لو، 20 روپے میں خدا لے لو، تو وہ ایسے بیچتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دے دی ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نہیں پوچھتے میرے رب کو، مت پوجو، ایک دن تمہارا رب ایک دن میرا رب، جو ہمیں قرآن شریف کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جن لوگوں نے اپنے اعمال کو خلط ملط کر دیا ہے، ملا دیا ہے آپس میں، یعنی نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، ثواب کا کام بھی کریں گے، گناہ کا کام بھی کریں گے، تو وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ یہاں پر لفظ آ گیا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے، یہ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر
جانتے بوجھتے کسی بات کا انکار کرنا، چھپانا۔ ابو لہب سے، ابو طالب سے پوچھا گیا کہ اے ابو طالب یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ تمہارا بھتیجا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بھتیجا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر میں اس کو اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ میری گردن نیچی ہو جائے گی اور قریش کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ اسے کہتے ہیں کافر کہ جانتے بوجھتے کام کرے۔ اسی طرح سے میں اور آپ، ہمیں پتہ ہے بہت سے کام ایسے ہم کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اور ہماری سنگت سمیت سب کی حفاظت کرے، یہ جو وہ جانتے ہیں کہ شریعت میں اللہ کے نزدیک غلط ہے مگر وہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہہ دیا کہ دیکھو تم جس کو کر رہے ہو تم اپنے راستے پر قائم رہو، میں اپنے راستے پہ قائم ہوں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 41 میں سورہ یونس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری تکذیب کریں تو تم کہہ دو میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر گئی، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا، تمہاری اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے پڑھا، تم نے کتنے لوگوں کے صدقے جاریہ کیے، یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ قو انفسکم، تمہیں تو میں نے کہا تھا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تم دوسرے کو بچانے کے چکر میں تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے میرے عمل کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر کوئی ہمارا گھر والا ہماری بات نہیں مان رہا، نہیں سن رہا، اس کو چھوڑ دو، بولنا بار بار کہنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے نا وہ اللہ جانے وہ جانے، بار بار کسی کو آپ کہیں گی نماز پڑھو نماز پڑھو، اگر اس نے انکار کر دیا نہیں پڑھتا نماز تو اس کو کفر میں داخل کر دیں گے آپ۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خود اس کے سامنے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھیں، ایک دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، اور دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اس کو نمازی بنا دے گا۔ مگر اس کو کہنا ضروری ہے تھوڑی مرتبہ، کیوں؟ تاکہ قالوا معذرۃ الی ربکم، آپ اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکے کہ اللہ میں نے کہہ دیا تھا، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی، اس کا کام ہے، یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں۔ یعنی اپنے عمل کو ہم نے خود ہی جواب دینا ہے، اور کسی کا عمل کا نقصان ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ سنتے ہوئے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی کلاس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور بس وہ سنتے ہیں اور اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی کیا بولنا چاہ رہا ہے ذرا سنوں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نا آئی ایم ناٹ ڈیف آئی ایم اگنورنگ یو، یعنی میں سن رہی ہوں، میں بہری نہیں ہوں مگر میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں، میں بیٹھ کے بھی ادھر ادھر اپنا دھیان لگا رہی ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، جبکہ قرآن میں کیا آیا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور و فکر سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ وہ بات تمہارے دل میں اترے۔ اگر تمہارا دل ادھر ادھر لگا ہوا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تم کر رہے ہو، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ افانت تهدی العمیٰ ولو كانوا لا يبصرون، آیت نمبر 43 میں کہہ رہے ہیں اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟
اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے بھالتے ہوں. اب یہ جو آیت ہے نا یہ بہت خاص آیت ہے. دیکھیے ہمارے میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے کاش ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں. اب رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہم، اور ہم لوگ جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہوتے، سن کے بھی نہ سن رہے ہوتے. کیونکہ دیکھیے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی بنا. ٹھیک ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں سنا وہ صحابی بنا. کیونکہ اندھے صحابی بھی تو تھے، ام مکتوم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو دیکھا نا. مگر انہوں نے اپنی کان لگا کے حضور کی باتوں کو سنا اور ان باتوں کے اوپر عمل کیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، ان کے معجزوں کو دیکھا بھی، ان کی کرامتوں کو دیکھا بھی، ان کی باتوں کو سنا بھی، مگر ایسے بن گئے جیسے اندھے بگلے ہیں اور بہرے ہیں. تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کو سنا نہیں سکتے. اور یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیدا کیا ہے، جس زمانے کے لیے پیدا کیا، ہم اسی زمانے میں کام آ سکتے تھے. ہو سکتا ہے ہم ادھر اس وقت ابو جہل ہوتے یا ابو لہب ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. جب ہمارے عمل ابھی درست نہیں ہو سک رہے تو اس وقت کیا ہوتے. تو یہ آیت آپ کو میرے حساب سے سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ دیکھتے ہیں حضور کو اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے، جو لوگ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر ان کا کوئی حال نہیں ہے. بلا شبہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ کیا تمہارے ساتھ، تمہیں اختیار دیا ہے. دیکھیں اختیار ہونا بہت بڑی چیز ہے. مجھے اختیار ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں. مجھے اختیار ہے یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں. مجھے اختیار ہے میں نہیں کرتی. جب میں نہیں کرتی تو نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یہاں پہ بتایا با اختیار لوگ ہیں ہم. اور جس روز اللہ ان کو جمع کرے گا تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی دن کے بھی نہیں رہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. اب یہ بڑی بات ہے بھائی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. واقعی وہ لوگ خسارے میں رہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلاتے تھے اور وہ راہ پانے والے نہ تھے. دیکھیے ہم نے کیا پڑھا آخری سپارے کے اندر جو ہے نا وہ آیت آتی ہے کہ بھاگیں گے لوگ اپنے و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم. یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. ہاں آیت نمبر ہے سورۃ العبس کی. ٹھیک ہے، سورۃ العبس کی آیت ہے، آیت نمبر 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. پھر جب وہ آئے گی نا کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا دور اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، اور ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ ہونے نہیں دے گی. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر کیا تھی 33 سے لے کے 37 تک سورۃ العبس کی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن بلا شبہ اللہ کی اور جس روز ان کو جمع کرے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی دن کے رہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. تبھی تو پہچان لیں گے، تبھی تو دیکھیں گے اوہ میرا باپ آ رہا ہے بھاگو یہاں سے، اوہو میری بیوی آ رہی ہے بھاگو یہاں سے، اوہو میرا بچہ آ رہا ہے بھاگو یہاں سے. سمجھ میں آئی کہ اس کو اپنی فکر ہوگی، نفسی کی فکر ہوگی. یہ اگر آپ کو چیز کا سین دیکھنا ہے نا تو آپ دیکھیے یہ جو بھگدڑ ہو جاتی ہے نا، یہ جو اس کے اندر کوئی بھی یہ جو ہو رہے ہوتے ہیں دھرنے، اس میں بھگدڑ ہوتی ہے تو ہر شخص کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ہی چھوڑ دیجئے. غزوہ احد کے اندر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ان کو کہا تھا صحابہ کو درے سے نہیں ہٹ کے بھاگنا. وہ نیچے اترے ہیں
اور حملہ کر دیا ابو سفیان نے اور خالد بن ولید نے جو اس وقت کافر تھے. اور کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے اپنی جان بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ کے اور بھاگ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں ان کو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کو قرآن سے سمجھیں کہ اس وقت جس وقت موت سامنے آتی ہے تو بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے نبی کو چھوڑ گیا. وہ ہے اتنا چیز ان کے اوپر آئی. یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کو چھوڑ گیا اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے چھوڑا، وہ بھگدڑ کا ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن انسان اپنے آپس میں لوگوں کو پہچانے گا اور پھر ان سے بھاگے گا دور. ٹھیک ہے، جب ان سے دور بھاگے گا تو وہ گھڑی کیسی ہوگی. اور پھر دیکھیے آپ کہ لگے گا ایک دن گزرا. مجھے لاہور میں آئے ہوئے نا اس وقت 4تھا سال ہے، اور ایسا لگتا ہے ابھی تو آئے تھے ہم، 4 سال ہو گئے مجھے. اوئے ہوئے، ہم نے ابھی تو اکیڈمی شروع کی تھی، 17 سال ہو گئے کھلے ہوئے اس کو، دین فطرت اکیڈمی کو. ارے کل کی بات تو لگتی ہے. تو کیا ہے کہ اپنی زندگی کی تصویروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ہمیں لگتا ہے ارے ابھی تو ہم پیدا ہوئے تھے، ابھی ہم اتنے بڈھے بھی ہو گئے، ابھی تو ہمیں یہ تھا، ابھی تو یعنی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اور انسان وہاں پہ جا کے کہے گا ہم تو ایک گھڑی رہ کے آئے. اس ایک گھڑی کا جو لمحہ ہے اس میں بھی ہم نے کتنے گناہ کما لیے ہیں آپ سوچیں. وہ جو ایک ہے نا، وہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور بتا دی. ٹھیک ہے. اور ایک بڑا اچھا گانا تھا، آنے والا پل جانے والا ہے، ہو سکے تو اس میں زندگی بتا دو، پل جو یہ جانے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ دیکھیں ایک ایک پل جو یہ جا رہا ہے نا اس وقت میرا اور آپ کا، جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ پل جو جا رہا ہے نا یہ ہمارے لیے نیکیوں کا سبب بن رہا ہے، ہمارے لیے اجر کا سبب بن رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال کو بڑھانے والا سبب بن رہا ہے. اور ایک ایک پل جو میرا اور آپ کا گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی ناراضگی میں گزر رہا ہے، وہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے ہر سانس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں. یہ سوچ کے جانا ہے کہ کیا میں گناہ گار ہو کے گناہ میں لتڑی ہو جا رہی ہوں یا میں نیکیوں کے ساتھ بھری ہوئی جا رہی ہوں، کس طرح میں جا رہی ہوں. تو یہ چیز یہاں پر بتائی جاتی ہے. اور کہتے ہیں حضرت علی جب نماز پڑھتے تھے پسینے آ جاتے تھے ان کو. ہیں ارے بھائی پسینے کیوں آ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے. وہ کہتے تھے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. اور یہ جو دربار میں حاضری کا یہ جو نماز ہے نا، یہ پتہ کیا ہے، ابھی سمجھ میں آیا مجھے. یہ پریکٹس ہے اس دن کی جس دن اللہ قیامت کے دن ہمارے سامنے بیٹھا ہوگا، اور جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جھک جائیں گے سجدے میں، اور بہت سے بے نمازی وہ ہوں گے جن کی کمریں تختہ بن جائیں گی اور وہ جھک ہی نہیں سکیں گے رکوع میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ ایک وہ دن آنے والا ہے جب تم اللہ کو دیکھ کر اس کے سامنے نماز پڑھو گے. ایسے سجدہ کرو کہ تم اللہ کے پیر میں سجدہ کر رہے ہو، کیونکہ اصل میں ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن تم اس کے پیر میں سجدہ کرو گے. ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، کیا ہے، جنت میں جب آپ آ جائیں گے تو تحیتہم فیہا سلام، آپ کو وہاں سلام 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 کیا جائے گا. نبی پاک نے کیا فرمایا، افشؤوا السلام بینکم، دنیا میں سلام کو عام کرو. پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام آئے گا تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام، تو جو یہاں سلام کی پریکٹس ہی نہیں کرتا وہاں جا کے کیسے کرے گا. ہم جس چیز کی دنیا میں پریکٹس کریں گے وہ وہاں جا کے پھل کی صورت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ملے گی. وہی بات زبان سے نکلے گی جو بات ہم کرتے ہیں، وہ بات نہیں نکلے گی جو ہمارے کو عادت ہی نہیں ہے جس بات کے نکلنے کی. ٹھیک ہے. اور اگر تم ان کا کوئی عذاب تم کو دکھا دیں، حضور کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اگر ہم ان کا کوئی عذاب آپ کو تم کو دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ اگر ہم دکھا دیں نا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو ایک عذاب کی جھلک دکھا دیں نا، تو آپ اگر اور یا آپ کو ہم اٹھا لیں اور اس کے بعد ان پہ عذاب بھیجیں ہیں، تو ان کو بھی اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، بڑے بڑے غوث قطب ابدال اللہ کے پاس چلے گئے، تمام انبیاء اللہ کے پاس چلے گئے، جو آیا وہ جائے گا۔ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی شان روزانہ ہے، الگ الگ ہے۔ تو وہ جب شان کے اندر آئے گا اور بندہ قبر کی مٹی میں چھوڑ کے جب ہم چلے جاتے ہیں اپنے میاں کو، تو آپ سوچیں کتنی دفعہ قبرستان گئے، شروع میں جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سالوں سال وہاں نہیں جاتا، کوئی وہ نہیں کرتا، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر وہی گانے چلتے ہیں، پھر وہی شادیاں ہوتی ہیں، پھر وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بندہ چلا گیا۔ اسی طرح کل میں اور آپ جائیں گے اور وہی چیزیں چلتی رہیں گی، کیونکہ دنیا رکتی نہیں ہے کسی کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، آیت نمبر 47 میں اللہ کہہ رہا ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پس جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پہلی امتوں میں جو رسول آئے تو ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے۔ اب ہندوؤں میں کون رسول تھا؟ کوئی ہوگا ان میں سے جنہوں نے انہوں نے نام رکھ رکھے ہیں ان کے، مگر انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے جو پتہ نہیں سیتا میاں ہے اور وہ کون ہے ان کا دوسرا بھگوان، ان کو انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ غیر شادی شدہ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو جب وہ انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ایسی محبت میں رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کو تو نبی نہیں بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی ان کے لیے بنا کے بھیجا ہوگا، ہمیں ان کا نام نہیں پتا، انہوں نے ان نبیوں کا برا حال کر دیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی گئی ہیں نا، اس فلموں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی جو تورات میں ہے وہ دکھائی گئی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہے ہر دیوار کے پیچھے جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ لگے پڑے۔ تو یہ کردار جو ہے وہ نبی کا کردار نہیں ہوتا، وہ کوئی غیر شرعی حرکتیں نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو فلمیں بنا بنا کے، حضرت عیسیٰ کی فلمیں بنا بنا کے، حضرت مریم کی فلمیں بنا بنا کے، انہوں نے کیا کیا، اپنے نبیوں کو عام انسانوں کی طرح بنا دیا۔ یہی کوشش کر کے یہ ہمارے لیے کارٹون بنا کے ہمارے نبی کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اسی صف میں جو مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے کہ خبردار، ہمارے نبی کی نہ کوئی تصویر تھی، نہ ان کی کوئی شبیہ ہے، نہ ان کی کوئی چیز بنا سکتا ہے، جو کچھ بھی وہ لے کے آئے ہیں وہ قرآن مجید میں ہے، ہمیں ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، رسول کے ساتھ معجزہ بھیجا گیا، معجزے کا انکار کیا، ان پہ عذاب آ گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یعنی انتظار کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا جب آئے گا، جب دیکھا جائے گا۔ ابے جب آ جائے گا تو کیا دیکھا جائے گا، اس وقت پھر گرمی سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، میں نے کیا بتایا تھا پچھلی سورۃ توبہ میں، جب ان کو لوگوں کو کہا تھا کہ نکلو بھائی جہاد کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، تو انہوں نے کہا بھائی بہت گرمی ہے ہم نہیں جا رہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے۔ اور سورۃ القاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میں آپ کو سورۃ القاف کو کھول کے بتاتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی، یعنی ہم اگر قرآن کو صحیح سے پڑھیں نا، یقین مانیں، تو ہمیں جو ہے نا بڑی چیزیں پتہ لگیں۔ کوئی سبزی لے آئیے گا،
کہاں ہے، ضرور سنیں وہ نکلنے. اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جب تمہارے محبوب کی جو ہے نا جان نکل رہی ہوتی ہے اور تم اس کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو تو تم اس کو روک نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اسے روک نہیں سکتے، تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے مر رہا ہے، مگر جو ہے نا کوئی تم اس کو یعنی بچانے والا جو ہے نا وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی. یہاں پہ اللہ دیکھے فرما رہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. سورہ قاف کی آیت نمبر 19 ہے. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی. اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس سے تم بدک رہے تھے نا آ گیا وہ تمہارے پاس. اللہ رحم کرتے ہمارے اوپر، ہمارے سب کے حالوں پر، کہ موت کی سختی جو ہے نا وہ جو آ رہی ہوتی ہے نا اور ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ کچھ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اسی میں سورۃ القاف میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ پردوں کو ہٹا دیا ہے. ابھی اس آنکھ کے اوپر جو ہے نا وہ دنیا کا پردہ ہے اور آخرت کا پردہ نہیں ہے، مگر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو سارے پردے جو ہے نا دنیا کے بند ہو جاتے ہیں اور آخرت کا پردہ کھل جاتا ہے اور ہم اس انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے پیارے کی روح کو ہم واپس لوٹا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. اور موت سورہ قاف میں بتا دیا کہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے اوپر سے وہ پردے اٹھیں اور وہ لوگ جو آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس وقت اس کی دنیا کے پردے بند ہو گئے اور آخرت کے پردے کھل گئے. اور اس کی روح جو ہے نا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بس تھوڑی دیر میں مر گیا، وہ بہت لمبا ایک کھچاؤ ہوتا ہے. کیا پتہ وہ جنتی ہے اور کیا پتہ وہ جہنمی ہے. اس کی نشانی میرے مرشد کہتے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ کسی کی موت کے ٹائم پر اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ماتھے کا جو پسینہ ہے نا اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ نیک روح تھی اور وہ اپنی روح کو نکل رہی ہے، تو اس کے وہ پسینے جو ہے نا وہ اس کے بہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اب کچھ لوگوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ ناک کے نتنے پھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے روح جو ان کی نکلی وہ ناک کے نتنوں سے نکلی. پھر آپ دیکھتے ہیں مردے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتوں کو اور پھر وہیں پہ اس کی آنکھوں کا پردہ جو ہے نا وہ اللہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا. تو یہ جو ہماری پلکیں ہیں نا یہ ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. ایک سیکنڈ. تو یہ جو ہماری پلکیں ہیں اسی لیے یہ پلکیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہماری آنکھوں کا جو یہ پردہ ہے، آنکھ بند ہونا کھل ہونا، یہ آسانی سے ہو سکے. تو جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جو آنکھوں کی جو پردہ ہے نا یہ کھل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گی بہت سے مردوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. تو ہم لوگوں کا کیا کام ہے؟ فوراً ہم اس کی آنکھوں کا پردہ بند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا آپ دیکھیں گی منہ کھلا رہ جاتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے جب کسی کی موت آ جائے تو اس کا چہرہ فوراً کے فوراً صحیح کر دو، اس لیے کیونکہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ناک سے یا منہ سے اس کا جو نکلا ہے روح وہ اس کی فوراً چہرے کو آپ جو ہے نا وہ صحیح کر کے اور اس کو باندھ دیں. کیوں؟ کیونکہ جو اس میں اللہ کا حکم تھا روح وہ نکل گئی. اب یہ جسم کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے نکلا تھا، مٹی میں جائے گا اور مٹی سے دوبارہ طاقتور جسم بن کر یہ نکلنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو اگر اللہ تم پر عذاب رات کو آ جائے، اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ جائے یا دن کو، تو عذاب میں کوئی چیز جلدی، کون سی چیز جلدی مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. یقین مانے ہمیں اتنا غصہ آتا ہے جب ہماری ٹیچر کوئی کام نہیں کرتی تو ہم اس کو چار سناتے ہیں اٹھا کے. یہ ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کیا ہے؟ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا استاد ہے. وہ قرآن جو اس نے بولا تھا وہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے اچھا جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو اگر دن میں آ جائے یا رات میں آ جائے تو کون سی چیز ہے جو تم جلدی مانگ رہے ہو, کون سا والا عذاب چاہیے تم کو. انسان کہتا ہے یار سمندر میں مرے تو بڑی مصیبت ہوگی, پیچھے آیت پڑی تھی نا کہ اکرمہ بن ابو جہل پانی میں جا رہا تھا کہ بھائی میں تو نہیں ہو رہا مسلمان, بھاڑ میں جاؤ. کیا ہوا جب پانی کے اندر کشتی ڈولنے لگی تو اس نے کہا ہے اللہ میاں بچا دے. ٹھیک ہے. زمین کے اندر کس کو عذاب آیا, قارون اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دھس گیا. تو معمون محفوظ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. ارے آسمان کے اوپر چلا جاتا ہوں وہاں عذاب نہیں آئے گا, تو اللہ نے ابابیل بھیج دی اور ہاتھی والوں کا تہس نہس کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا بھائی ہم چھوڑو بھائی یہ ساری چیزیں تو بڑی مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ لگوائی جبرائیل علیہ السلام سے, اور اتنی تیز وہ چیخ تھی کہ کان کے پردے پھٹ گئے اور وہیں کے وہیں مر گئے. اچھا جی اور کس چیز سے, او ہو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں تیز چلائیں, 8 دن 8 راتیں قوم سمود ایسی پڑی ہوئی تھی اس ہواؤں میں جیسے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کھجور کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون سی چیز کی جلدی مچا رہے ہو جب وہ آ جائے. پھر ظالموں نے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو, تم کو تمہارے کیے ہی کا بدلہ ملا ہے. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی ایک سچی بات ہے. دیکھو ذرا, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, یار یہ رسول اللہ یہ عذاب واقعی سچی چیز ہے کیا. آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ واقعی یہ سچی بات ہے, اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ نے کیسی ہماری چیزوں کو وہ بتایا ہے کہ ہمیں سن کے ہوتا ہے نا پتہ نہیں عذاب ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو کیا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن میں 14 سوال ہیں جس میں سے 8 سوال قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہیں. ان میں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں أَحَقٌّ هُوَ, واقعی میں قیامت آئے گی, واقعی میں سزا ہوگی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے, یہ سزا ملے گی. اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو جائے جو ساری زمین کو بھر دے تو بھی اس کو دے کر جان بچانے لگے, اور جب عذاب دیکھ لیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے, اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی. یعنی آپ دنیا میں تو اگر آپ کا بچہ پکڑا گیا, اس نے قتل کر دیا, اس نے خون کر دیا, اس نے کچھ بھی کر دیا, میاں نے آپ کے کوئی کرپشن کر دی, کچھ ہو گیا نا, آپ کیا کہیں گی جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے دنیا کا, جو مال ہے جو دولت ہے, آپ سب کچھ دے دلا کے اپنے بچے کو بچا لیں گی, اپنے بھائی کو بچا لیں گی, اپنے میاں کو بچا لیں گی, اپنی اولاد کو بچا لیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم دوسروں کو بچا رہے ہو نا, تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اگر دنیا کا سارا مال بھی اللہ کو دے دو, وہ مال دیا ہوا کس کا ہے بھائی, اللہ ہی نے تو دیا ہے. تو اللہ کو اس کی چیز کیوں دے رہے ہو. اللہ نے تو تمہاری جان کو خریدا تھا اور تمہارے مال کو خریدا تھا اس وقت جس وقت تم زندہ تھے, جب تمہارے اندر طاقت تھی اپنے لیے خود صدقہ جاریہ کرنے کی, جب تمہارے اندر طاقت تھی اپنے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی, تب اس نے تم سے مانگا تھا, تب تو تم نے دیا نہیں. اب تم مر گئے, دوسری زندگی میں آ گئے, اب سزا سے بچنے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب ہی اللہ کی ملکیت ہیں. یاد رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن بہت سے آدمی نہیں کرتے, یقین نہیں کرتے. وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالے گا. دیکھو ہوا یحیی و یمیت, اللہ ہی نے ونفخت فیہ من روحی, اللہ ہی نے میرے اندر روح پھونکی تھی ہے, اور اللہ ہی کے حکم سے میری روح جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل علیہ السلام نظر تو نہیں آ رہے نا, اللہ کا حکم کو ادا کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. کسی نے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں 50,000 آدمی مرتے ہیں ایک ساتھ. ٹھیک ہے, ایک ہی وقت میں 50,000 پاکستان میں, 50,000 انڈیا میں, 50,000 ادھر. تو آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک ساتھ اتنی ساری روحوں کو کیسے نکالتے ہیں؟ مطلب اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے نا. تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ چاول کھاتی ہیں نا,
چاول کی پلیٹ میں آپ نے اچار بھی رکھا ہوتا ہے، شامی کباب بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، دہی کا رائتا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ تھوڑا سا وہاں سے اچار اٹھاتی ہیں، چاول میں ملاتی ہیں، تھوڑی سی دہی ملاتی ہیں، یوں کرتی ہیں اور پورا کھا جاتی ہیں۔ ایسے ہی اسرائیل علیہ السلام کا پاور اتنا ہے کہ وہ کدھر ہاتھ ڈالتے ہیں اور کتنی روحیں جو ہے وہ نکل کے ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور ایسا جیسے نوالا میرے اور آپ کے ہاتھ میں چاول کا آ جاتا ہے اور بوٹی کا آ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور اور اتنی قدرت دے رکھی ہے ان فرشتوں کو، مگر پھر بھی ساتھ میں یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ تمہارا ایمان جبرائیل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل سے زیادہ ہے تمہارا ایمان۔ ارے بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کے پاس رہ رہے ہیں، ان کا تو ایمان ہے نا، چیزیں دیکھ کر رہے ہیں نا۔ تمہارا میرا ایمان ان سے زیادہ اس لیے مضبوط ہے کیونکہ میں نے اور آپ نے نہ تو یہ دیکھا ہے، نہ یہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اس پر یقین کر رہے ہیں، ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں ہم، اس لیے میرا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے ان فرشتوں کے ایمان سے۔ اور ان فرشتوں کو اللہ نے میری اور آپ کی ڈیوٹی پہ لگایا ہے، ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کو سجدہ کرنے میں لگایا ہے۔ واہ بھائی واہ! اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل کو کہا اِنَّهُ لَذُو قُوَّةٍ مَتِينٍ، اتنا قوت والا ہے کہ ایسی تیسی ہو جائے انسان کی، مگر پھر بھی کیا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محنت جتنی کریں گے، یہی وہ فرشتے جنہوں نے ہمیں سجدہ کیا تھا، جب یہی وہ فرشتے ہوں گے کہ سورۃ الحامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ رکوع بتاتی ہوں، سبحان اللہ، یہ سنیں تو صحیح۔ سورۃ الحامیم سجدہ کی آیت نمبر پڑھ رہی ہوں میں آپ کے سامنے 30، فرشتوں کی بات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سورۃ الحامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا کہہ رہا ہے؟ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تو ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہو، اور بہشت کی جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور جس چیز کی تم خواہش کرو گے تم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ کے دل میں بڑی خواہشیں ہیں نا، جو خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ٹھیک ہے، کتنی خواہشیں ہیں، وہ ساری خواہشیں جنت میں انٹر ہوتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اور جو تم مانگو گے نا وہ بھی مل جائے گی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، فرشتوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ فرشتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت فجر میں پڑھ لیجئے آپ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آیت پڑھ لیجئے، اللہ کے اس کے اندر 18 یا 19 نام ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے اللہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک آپ کے لیے حفاظت کے لیے بھیج دے گا۔ 70,000 مغرب پہ یہ آیت پڑھیے، فجر تک آپ کے ساتھ فرشتوں کا ساتھ رہے گا، اور جو آپ اچھائی کا کام کریں گے سب لکھا جا رہا ہوگا، اور اتنے گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھیج دے گا، اتنے 70,000 آپ کے لیے دعا مانگتے رہیں گے کہ اللہ اس کو سیدھے رستے پر ہی چلانا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دینا، اللہ اس کو کسی کی نظر بد سے بچا لینا، اللہ اس کو قرآن اس کا پکا کرا دینا، اللہ اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرما دینا، اللہ اس کو شیطان مردود کی شرارتوں سے بچا لینا۔ ارے اللہ، پھر بھی میں اور آپ نہ پڑھیں تو کیا فائدہ؟ تو یہ فرشتوں کا ساتھ ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری خواہش ہے
اور جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، یہ سب ابتدائی مہمان نوازی ہے. اس کو سمجھ لیں اس طرح سے کہ آپ جب میرے گھر آئیں گی تو میں آتے ہی دیکھوں گی گرمی ہے تو میں آپ کو فوراً پانی پلاؤں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو بٹھاؤں گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ کھانے کا انتظام کروں گی، مہمان نوازی کروں گی، اور پوچھوں گی آپ سے، ارے دیکھیے میرے پاس کوفتے بھی رکھے ہوئے فریز ہوئے ہوئے، اور میرے پاس شامی کباب بھی ہیں، اور میرے پاس جو ہے نا وہ پالک قیمہ بھی پکا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کیا کھائیں گی؟ تو آپ کہیں گی جو بھی کھلا دو. ارے میں بولوں گی تینوں چیزیں نکل سکتی ہیں، آپ مجھے اپنی فیوریٹ چیز بتائیے، میں آپ کو پیش کرتی ہوں. آپ کہیں گی میں تو پالک قیمہ کھاؤں گی، تو میں کیا کروں گی؟ میں آپ کے لیے پالک قیمہ نکالوں گی. تو کیا ہوا؟ جو چیز آپ نے مانگی نہیں تھی وہ میں نے آپ کو آتے ہی پلائی، پانی دیکھ کے کہ آپ کو گرمی لگی ہے. پھر میں نے آپ کو آپشن دیے، آپ نے مانگا، میں نے آپ کو وہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جنت کی. اب اس کے علاوہ جو میں تمہیں دوں گا نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، پھر میں جو تمہیں دوں گا جنت میں وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دماغ میں اس کی امیجنیشن نہیں آئی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی دماغ میں اس کی امیجنیشن نہیں آئی، پھر میں تم کو وہ دوں گا. تو اس رکوع کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا وہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہاں پہ فرماتے ہیں وہی جان نکالتا بھی ہے اور وہی جان ڈالتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں برے کاموں کی وجہ سے جو روگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں کل اس کا بہت مفصل میں نے آپ کو درس دیا ہے، اس کو سمجھ لیں. جو دل میں ہمارے چھوٹی موٹی برائیاں آ جاتی ہیں، بغض، کینہ، عداوت، چوری، غلط خیالات، غلط باتیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کے پڑھنے سے تمہارا دل پاک صاف ہو جاتا ہے. جب دل کا آئینہ پاک ہو جاتا ہے نا تو یقین مانے اگر کوئی پریشان ہے آپ کا اپنا، آپ کا چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو، اگر آپ کا دل کا آئینہ صاف ہے، یقین مانے وہ اس کی کیفیت جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ پاک آپ کے دل میں وہ کیفیت ڈالے گا، اور آپ اس تک پہنچیں گے کہ یہ پریشان ہے میری بندی، تو اس کے کام آ سکتی ہے، فٹافٹ آ جا. اور اگر نہیں آ سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اگر تو کام آ سکتی ہے تو تو کام آ جا. ورنہ اگر تو عالم ہے، حافظ ہے، محدث ہے، کچھ بھی ہے، مومن نہیں ہے، اگر تو تیری بہن تکلیف ہے اور تو کر سکتی تھی مدد اور تو نے نہیں کی. دل کا صاف ہونا وہ کیسے ہوتا ہے؟ جتنا قرآن پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، سیکھ کے پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اخلاص سے پڑھیں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پڑھیں گے. یقین مانے نہ آ جائے آپ کے پاس وہ دل کی خبر جو آپ کی کسی بہن کی تڑپ ہے، نہ پتہ چل جائے آپ کو، تو آپ کس کام کا آپ کا دل صاف. اور یقین مانے کسی کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے. آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، اللہ آپ کو بڑھائے گا. آپ اس کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اللہ کی فضل کی اور رحمت کی پر خوشی مناؤ، خوش ہونا چاہیے. وہ بہتر ہے اس چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن بن گئی، عالم دین بن گئی تو بس دنیا میں نہیں رہنا. اللہ کہہ رہا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تم پہ کس نے حرام کیا اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اٹھنا، اچھا بیٹھنا؟ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ جہاں ہم نے بچپنے میں پڑھا تو ہماری جو لوگوں کی رسائی نہیں تھی جان جی کے گھر تک، ان کو نہیں پتا ہوگا، ہم نے دیکھا ہر ماڈرن چیز وہاں پہ رکھی ہوئی تھی.
ہر بہترین قسم کا ہیٹر ان کے پاس تھا، بہترین قسم کے برتن ان کے پاس تھے، بہترین قسم کے لباس میں ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا، ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا لباس میں ہم نے ان کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا جو کام کیا، انہوں نے دین کے اندر اپنی زندگی کھپا دی، اپنی زندگی لگا دی، یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلی گئی اور اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ لباس جن کو دے کے وہ گئی ہیں اپنی زندگی کے اندر، اللہ ان کو پہننا نصیب کرے اور اس کی لاج رکھنا نصیب کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لباس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات ڈالتا ہے. ان کا لباس گواہی دیتا ہے کہ یہ بندی نے مجھے پہن کے اللہ تیرا ذکر کیا تھا. وہ ایک ایک لباس جس لڑکی کے تن پہ چڑھے گا، اگر وہ انہی کی اپنی بیٹی ہے اور وہ اس کو پہن کر اپنی اس لباس کی لاج رکھے گی، تو وہ ایک لباس ان کی بھی گواہی بنے گا اور اس عورت کی بھی گواہی بنے گا جو اس لباس کو پہن کے اللہ کے سامنے کھڑی ہے. وہ بندی نہیں کھڑی، مگر اس کا لباس جو ہے وہ دوسرے جسم کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس ہے. وہی تمہارے لیے خیر ہے، وہی تمہارے لیے پیار ہے، وہی تمہارے لیے محبت ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے، اسی لیے بار بار آپ دیکھیں گی ابو بکر نام کے بہت سے صحابی ملیں گے آپ کو، عمر نام کے بہت سے صحابی ملیں گے. کیوں رکھتے تھے لوگ ایک دوسرے کا نام؟ کیونکہ اس نام کے اندر برکت ہوتی تھی، اس نام کے اندر ان کی جو پرسنالٹی کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ اس نام کے اندر ہوتی ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ اس نام کی لاج رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے. ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں، کیا ہم اس محمد الرسول اللہ کی لاج رکھ رہے ہیں؟ یا ہم کہہ رہے ہیں ارے محمد تم بڑے خبیث ہو گئے ہو، محمد بہت بڑا شیطان ہے بھائی. تو ہم نے کیا کیا؟ اس نام کے ساتھ ہم نے شیطان کا لفظ لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں انہوں نے سارا نام رکھا. سارا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے، اور وہ سارا علی خان بن کے وہ کیا کام کر رہی ہے اس وقت؟ اس نے اس نام کی لاج نہیں رکھی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ پکڑے گا نہیں؟ آذان نام رکھا، وہ گانا بجانے والا بن گیا بچہ اور وہ گانے گا رہا ہے اور نام کیا ہے اس کا؟ آذان. تو اس نے کیا کیا؟ اس نام کی لاج رکھی کہ نہیں رکھی؟ نہیں رکھی. سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم نام رکھا اپنے بیٹے کا اور اس نام کی لاج رکھی کہ نہیں رکھی؟ تو ناموں کی لاج رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقین مانے ان کی صفات آپ میں دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے مریم نام کا مطلب کیا ہے؟ مریم نام کا ترجمہ ہے عبادت گزار بندی. ہم یہ کہتے ہیں مریم نام رکھ دیا، بڑی سختیاں آئیں گی بھائی، بہت مصیبتیں آتی ہیں مریم علیہ السلام پر. تو وہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بچی ہے جس کی کوئی دعا اللہ نے کبھی رد نہیں کی. وہ بچی ہے، وہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کی گئی، ہمیشہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا شروع کیا اور وہ بڑی ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پیدا ہوئے، تو وہ دعا مانگ رہی ہیں اللہ کاش کہ اس کے پیدا ہونے سے میں بھولی بسری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، اب میں تمہیں نہیں چاہتا کہ تم بھولی بسری ہو جاؤ. میں چاہتا ہوں ساری دنیا کے سامنے وہ چیز جو تمہارے کو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو لڑکی کر سکتی تھی لڑکا نہیں کر سکتا تھا، میں چاہتا ہوں تمہارے کو ساری دنیا کے سامنے یہ دکھاؤں کہ تم نے وہ کام کیا ہے، تم نے وہ کام کرنا ہے، تمہارے بیٹے نے وہ چیز سنبھالنی ہے جو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. تو اللہ پاک کے کاموں کے پیچھے تو میں اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوشی منانی ہے اس چیز پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا قرآن کو دے کر. آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا تھا تو تم انہیں اس میں سے بعض کو حرام قرار دے دیا، بعض کو حلال کر دیا. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس کو تم پر حرام کیا تھا یا تم نے خود اپنی طرف سے کر دیا؟ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، اس میں وہ کہتے تھے نا اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو یہ حلال ہے عورتوں کے لیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ حرام ہے مردوں کے لیے. وہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے بنا لیے تھے.
پھر انہوں نے جانوروں کے کانوں کو کاٹا اور کہا یہ فلانے بت کا نام پر ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تم نے خود اپنے اوپر حرام اور حلال کیے. اسی طرح یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو جو ہے نا اونٹ کے گوشت سے ان کے جسم میں خارش ہو جاتی تھی، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھائی تھی. ٹھیک ہے، تورات میں ان کے اوپر یہ حرام نہیں تھا، انہوں نے یہودیوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام ہی کر لیا. ٹھیک ہے، اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں جو تھیں آپس میں، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، حضرت عائشہ نے کہا، تو حضور نے کہا کہ میں تو شہد کھا کے آیا ہوں، تو خدا کی قسم میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، لا تحرم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی خبردار جو آپ نے حلال رزق کو حرام کیا اپنے اوپر اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ آیت کہ تم نے حرام کیا اپنے اوپر. ٹھیک ہے، تو اے نبی آپ ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی حلال چیز جو میں نے آپ پہ کی ہوئی ہے آپ اس کو حرام اپنے اوپر نہیں کریں گے. تو یہ یہاں پہ ایک آیت آ گئی. بس ختم ہونے والا ہے ٹائم، مجھے پتہ ہے زیادہ ہو گیا. کیا گمان ہے کہ قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا جو اللہ پر افترا کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن ان میں اکثر ناقدرے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 60 پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ سبق کو مکمل کیا. کل انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم اگلے رکوع سے کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.